السلام علیکم۔ دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 7 لاسٹ پارٹ۔ عدیل کل تیار رہنا، ہم تمہارے والدین سے ملنے جائیں گے۔ عدیل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سونے سے پہلے بال بنا رہی تھی جب شمس کمرے میں داخل ہوا اور اپنی گھڑی بازو سے اتارتے ہوئے مخاطب ہوا۔ وہ جو افسردہ سی بیٹھی تھی بے یقینی سے پہلے اس کا دیکھنے لگی اور پھر کھڑی ہوتی اس کے قریب آئی۔ میرے گھر کیوں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے قبل شمس اس کی جانب بڑھا اور لبوں پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر عدیل کو خاموش کروا دیا۔ پہلی بات، تمہارا گھر یہ ہے، ہم تمہارے والدین کے گھر جائیں گے۔ وہ اس کے مزید قریب بڑھنے لگا تو عدیل اس سے دور ہونے لگی، جس پہ وہ اپنی آنکھیں سکڑتا مزید آگے بڑھنے لگا۔ اور ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ عدیل نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا تو شمس کی نظریں اس کی نازک گردن پہ ٹک گئیں، جسے اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتا اس نے عدیل کو اپنی جانب ایک جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اس کی حرکت سے ایک دم بکھلائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھیلائے شمس کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔ تبریز، وہ محض سرگوشی کر پائی۔ وہ اس لیے تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان کے فاصلے ختم کیے جا سکیں۔ وہ اس کی سانس کی نالی کو سہلاتا ہوا کہنے لگا تو وہ کپکپا اٹھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور تنفس بگڑنے لگا۔ عدیل اپنے خشک ہونٹ تر کرنے لگی تو شمس کی نظروں نے اس کی گردن سے لبوں تک کا فاصلہ طے کیا۔ تبریز، میری گردن چھوڑو۔ وہ اس سے خوفزدہ ہونے لگی۔ اچانک اسے کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عدیل، مجھے ہمارے درمیان یہ فیصلہ کسی صورت پسند نہیں۔ چاہتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے پیرنٹس کے درمیان مسائل نہ رہیں تاکہ تم مجھ سے دور رہنے کی ضد چھوڑ دو۔ شمس کو لگنے لگا تھا کہ اس نے عدیل کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اپنے احساسات خود میں رکھنے والا شخص تھا اور عدیل سے معافی مانگنا اس کے لیے بہت مشکل رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس شرمندگی کے باعث وہ اس کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا۔ دیکھو تبریز، وہ سمجھانے کے انداز میں بولی تو شمس اپنی پکڑ مضبوط کرنے لگا، جس پر وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ عدیل نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لیں تو وہ جھکتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کا بوسہ لیتا عدیل کو آزاد کر کے پلٹ گیا۔ کل صبح تیار رہنا۔ وہ اپنی بات دہراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو عدیل تیز تیز سانس لینے لگی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی بستر پر گر گئی۔ اپنے کہے کے مطابق ناشتے کے فوراً بعد وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے۔ عدیل جب سے وہاں آئی تھی پہلی بار باہر نکلی تھی۔ جس دن وہ رخصتی کر کے وہاں آئی تھی اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ پائی تھی۔ درختوں میں چھپا ہوا راستہ اس جگہ کو ایک الگ ہی دنیا بنا رہا تھا۔ اندرونی گیٹ سے بیرونی گیٹ تک کی راہداری انہوں نے گاڑی میں طے کی اور پھر ملازم کے بیرونی گیٹ کھولنے پہ کار سناٹے بھرتی وہاں سے روانہ ہوگی۔ سڑک کے ارد گرد گہری کھائی وہ دیکھ سکتی تھی۔ پہاڑ سے اترتے ہوئے وہ کار کافی احتیاط سے چلا رہا تھا۔ عدیل کا راستے میں انہی کے گھر کی طرح 2-3 اور گیٹ بھی دکھائی دیے، لیکن اس وقت وہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ عام حالات میں وہ یہ موسم اور جگہ خوب انجوائے کرتی، لیکن ابھی اس کے دماغ میں اس کے بابا حاوی تھے۔ رخصتی کے وقت بھی وہ موجود نہیں تھے اور ان کا دل جیسے دکھا تھا۔ کیا اس کے بعد وہ اسے معاف کریں گے؟ یہ سوچ کر اس کا دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا، لیکن کئی بار سوچا کہ تبریز کو وہاں جانے سے منع کر دے، لیکن یقیناً وہ اپنی ہی کرتا۔ اور پھر بات جتنی دیر دلوں میں رہے فاصلہ اور قربتیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں، رشتوں کو دوبارہ جوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات تو وہ شہیر اور شمس کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی، لیکن تضاد کا شکار تھی۔ اور پھر شمس کے معاملہ میں بھی وہ یہی کر رہی تھی، اپنے جذبات دل میں چھپا رہی تھی۔ اس نے تب سے پہلی بار پلٹ کر شمس کو دیکھا، جس کی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ حالات اور وقت کتنے بدل گئے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ بیل بجاتے ہی وہ اپنے نچلے ہونٹ کو چبانے لگی تو شمس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اس کا ہاتھ جھٹک دیتی، لیکن اس وقت عدیل کو ایک مضبوط سہارے کی شدت سے ضرورت تھی۔ اس نے تشکر بھری نگاہ شمس پر ڈالی تو وہ اسے دیکھتا مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس بات کو لے کر ذرا بھی پریشان ہے۔ وہ پھر سے بیل دینے لگی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ عدیل کو دیکھتے ہی وہ کچھ لمحے اپنی جگہ پر ساکت سی رہ گئی۔ عدیل خود بھی سمجھ نہیں پائی کہ ان سے کیسے بات کرے۔ ماما، سائمہ بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے گلے لگایا اور رونے لگی۔ انہیں یوں روتا دیکھ عدیل کی آنکھیں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ خود کو قابو کرتی کہنے لگی تو سائمہ بیگم اسے خود سے جدا کرتی اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں تھامتی اسے دیکھنے لگی۔ عدیل کو صحت مند دیکھنے پہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ شاید ان کی بیٹی کا فیصلہ اتنا غلط بھی نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ ان کی نظر شمس کی جانب اٹھی جو کہ عدیل سے کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مسکرا کر دیکھا اور دونوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ ماما بتائیں نا، بابا کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ ویکنڈ پہ کہاں جائیں گے؟ یہی ہیں، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ ان کی بات پہ عدیل کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو اعظم صاحب آنکھیں مودے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ عدیل ان کے قریب گئی، ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، اپنے بابا کے ہاتھ تھام لیے۔
ان کی صحت میں واضح کمزوری آئی تھی۔ بابا! عدیل کی آواز سن کر ان کی بدن میں جنبش پیدا ہوئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ خود پر ان کی نظر محسوس کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف، میں اچھی بیٹی نہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرتی رونے لگی تو اعظم صاحب نے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا ایک دکھ نے انہیں اندر سے جکڑ لیا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مزید ناراض نہ رہ پائے۔ ویسے بھی ماں باپ کی ناراضگی کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹک پاتی۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے، کتنی ہی باتیں تھیں جو انہوں نے کرنی تھی۔ شمس ان میں صلح ہوتا دیکھ کر کسی کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بضد تھا کہ اسے کچھ اہم کام ہے۔ وہ شام کو عدیل کو واپس پک کرنے کا کہہ کر روانہ ہوا تو عدیل اپنی والدہ کے کچن میں مدد کروانے لگی۔ سائمہ بیگم اس سے شمس کے متعلق سوالات کرنے لگیں تو اس کے جوابات نے انہیں مکمل طور پر پرسکون کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پہ مخملین چادر بچھی تھی اور اس پہ گلاب کی پتیاں پھیلا رکھی تھیں۔ سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل پر بھی موم بتیاں اور گلاب موجود تھے۔ شمس دروازے سے ٹیک لگائے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ویسے جب نئی نویلی دلہن اپنے گھر آتی ہے تو اس کے لیے ایسے ہی سے سجائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہماری شادی میں ایسا کچھ نہیں تھا تو سوچا کیوں نہ آج ہماری شادی دوسری کی طرح نہیں تھی۔ تبریز! عدیل یکدم چلائی تھی۔ اپنے والدین سے مل کر کتنی خوش تھی اور اب اس کے چلانے پہ شمس آنکھیں سکڑتے سے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے لیے محض ایک کھیل تھی اور کچھ نہیں۔ وہ پھر سے چیخی جبکہ شمس میں ڈنگ بھرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ کھیل نہیں رہا۔ کیوں یقین کروں؟ وہ اس کے چہرے پر چلا تو شمس نے اسے بالوں سے کھینچا اور اپنے سار میں قید کر لیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، کوئی کھیل نہیں۔ میں نے تمہیں کتنا کہا کہ رانی کھیل بدل دیتی ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم سمجھو۔ وہ اسے خود میں جکڑے تھا جبکہ عدیل پوری طاقت سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اسے اپنی محبت میں قید کرو، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں عدیل؟ کچھ کرو، کچھ تو کرو۔ وہ اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا تو عدیل نے دھکے سے اسے خود سے دور کیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرانے لگی، جس سے بچانے کے لیے شمس نے اسے کوہنی کے اوپر بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ دفعہ ہو جاؤ، تم نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی، تمہاری وجہ سے مجھے رننگ چھوڑنی پڑی، میں موت کے منہ سے باہر آئی۔ شمس کی قربت سے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی۔ سانس پھولنے لگا۔ اپنی حالت پہ قابو پانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا۔ وہ ابھی اس سے ہار ماننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ وہ اس کی پکڑ میں مچلنے لگی تو شمس اس کی گردن پہ جھک گیا اور اس کی گردن کے کھمب پہ اتنی زور سے کاٹا کہ خون رسنے لگا۔ وہ چلانے لگی تو شمس اس سے دور ہوا۔ اس کا خون زبان کے ذریعے اپنی زبان سے صاف کرنے لگا۔ عدیل کو ایک دم وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ایک بار قبل بھی اس کا خون چکھا تھا۔ وہ اپنی سرد و تمسخر اڑاتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر مکروہ سا مسکرا دیا۔ آخری بار، صرف آخری بار وہ اسے یاد کرتا دور ہونے لگا۔ اٹھ چل، وقت ہو گیا ہے۔ حوالدار نے جیل کا دروازہ کھولا اور شیر کو اٹھنے کا کہا۔ وہ ایک نظر اسے پہ ڈالتا مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آج اس کی توقع طور پر آخری پیشی تھی اور سب کو امید تھی کہ اسے ہر صورت سزائے موت ہوگی، لیکن اسے یقین تھا کہ 3 کروڑ کے لیے بہت سے لوگ اس کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ وہ دیوان پہ لگی بہت سی سکرین پہ نیوز سن رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی آج اس نے پہلی بار نیوز دیکھی تھی۔ شمس بھی اس کے قریب بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ عدیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر نے خود کی آزادی کے بدلے 3 کروڑ کا انعام رکھا ہے۔ ہر نیوز چینل پہ یہ کیس ڈسکس ہو رہا تھا۔ کہیں کوئی تجربہ کار اس کے احساسات کے بارے میں بات کر رہا تھا، کہیں کوئی اس بات کے ذیل بحث لیے بیٹھا تھا کہ کیا اس کی مدد کے لیے کوئی آگے بڑھے گا، اور کہیں کوئی اس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ وہ شمس کو شکایتی نظروں سے دیکھتی کہنے لگی۔ اس کی بات کو شمس نظر انداز کر گیا۔ آج چونکہ حتمی فیصلہ تھا تو اس کا وہاں جانا لازمی نہیں تھا۔ کسی بھی خطرے کے زیر اثر اس نے عدیل کو وہیں رہنے کا کہا۔ چونکہ اس جگہ کے بارے میں شیر نہیں جانتا تھا تو وہ وہاں محفوظ تھی۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اسے سزا ہو جائے گی، کسی اور سوچ کو ذہن میں مت آنے دو۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا کہنے لگا تو عدیل نے اپنا چہرہ پھر سے پلٹ لیا۔ کافی وقت کے مسلسل انتظار کے بعد شمس کا موبائل ایک دم بجا تو وہ کال اٹینڈ کرتا مقابل سے بات کرنے لگا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ نہ جانے دوسری جانب کیا کہا گیا جسے وہ نہیں سن پائی، لیکن شمس کی پکڑ اس کے موبائل پر ایک دم مضبوط ہوئی تھی۔ عدیل کو لگا کہ شاید وہ ثبوت اسے سزا دلوانے کے لیے کافی نہ تھے اور اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ موبائل بند کرتا آگے کی جانب جھک گیا۔ کیا فیصلہ ہوا تبریز؟ وہ پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ
پوچھنے لگی۔ شمس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ شمس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سرد آنکھیں دکھ سے بھیگی ہوئی تھی۔ تبریز کیا ہوا؟ وہ تو بہتر تھا۔ مجھے لگا ہم دونوں میں سے وہ مضبوط ہے، خوش اخلاق، چاہے جانے والا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تو ہمارے خاندان کا نام روشن کرنا تھا۔ وہ دکھ سے چور لہجے میں بولا تو دل اسے افسردہ سی دیکھنے لگی۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور اس سکرین کو بند کر دیا جہاں اب بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ چلو تبریز، ہم دونوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اترا اور وہ اچانک بہت ہی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شمس کو یوں دکھی دیکھ کر وہ خود اداس ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہوئی اور پریشانی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سہلانے لگی۔ شمس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو وہ یکدم بوکھلا گئی۔ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا جیسے کہ اس سب کے قصوروار وہی ہو۔ جاؤ یہاں سے، وہ درست لہجے میں گرایا تو دل کانپ اٹھی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبریز، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دہاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارنے لگا تو دل اس کی جنونی سے خوفزدہ ہونے لگی۔ وہ دروازے کی جانب تیزی سے پلٹی اور اس کے ہینڈل پر ہاتھ جماتی اسے کھولنے لگی جب شمس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور دیوار کے ساتھ پٹکا۔ اس کی کمر زور سے ٹکرائی تو ہدیل کا سانس اکڑ گیا اور وہ ہوا کھینچنے لگی اور کمر میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرنے لگی۔ یوں زور سے کھینچنے سے اس نے اپنے کندھے میں بھی تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ آنکھوں میں پانی کے ساتھ خوف اور درد کے ملے جلے احساسات لیے شمس کو دیکھنے لگی جس کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پہ جمی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی ہدیل کے بازو جکڑے تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا رخسار تھامے تھا۔ شمس کا لستا خون ہدیل کے رخسار کو بھی بھگونے لگا تھا۔ پلیز نہیں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ اپنی پیشانی ہدیل کی پیشانی سے چھوتا کہنے لگا۔ تبریز پلیز۔ نہیں ہدیل، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، کبھی اپنی چاہت پوری نہیں کر پایا، وہ اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا تو ہدیل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی جس پر شمس نے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ لیا۔ ہدیل اس کی انگلیاں اپنے کندھوں میں پیوست ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی جنونیت سے ہدیل کو خوف ہونے لگا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اسے یوں اپنی جانب پیش قدمی کرتا دیکھ ہدیل کی سانس پھر سے بکھری تھی۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے لرزتے ہاتھ رکھ کر بے جان وجود سے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ محسوس کرو کہ تم میری دھڑکن محسوس نہیں کر پا رہی۔ ہدیل اس کی گرم سانسیں اپنے سرخ ہوتے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ شمس نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ تھاما اور اپنی شرٹ کو دوسرے ہاتھ سے کھینچنے لگا۔ رویل بلو رنگ کی شرٹ کے بٹن ٹوٹتے ہوئے ادھر ادھر جا گرے تو وہ مزید بوکھلا گئی۔ اسے اپنی سانسیں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے وہ کسی مشقت میں ہو۔ تبریز، یہ کیا؟ شمس نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور اس شدت جذبات سے بڑی نظروں سے دیکھنے لگی۔ محسوس کرو کہ تم میری بے ترتیب دھڑکن محسوس نہیں کر سکتی، کیا یہ میرے جذبات کی گواہی نہیں دیتی؟ ہدیل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ وہ اس کے جسم کی گرمائش محسوس کر سکتی تھی جو اس کے جسم سے ہوتی ہدیل کی ہتھیلی میں داخل ہو رہی تھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اس کی دھڑکتے دل کو محسوس کر سکتی تھی جو تیز رفتار میں دھڑکتا اسے اپنی جذبات کی گواہی دے رہا تھا۔ ہدیل خود اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ چباتی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش کتاب نہ لاتے ہوئے وہ پھر سے نظریں جھکا کے ہدیل کو یوں لگنے لگا جیسے اس کے قدم زمین میں نہیں بلکہ کہیں فضا میں ہوں۔ تبریز، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا اور وہ سرگوشی کر کے رہ گئی۔ شمس نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اونچا کیا اور اس پر جھکتا باقی سانسیں بھی روک گیا۔ ہدیل کے لیے جاننا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ کب اس نے اپنی اگلی سانس بڑھی۔ اگر اسے سانس تھا تو محض اس بات کا اپنا آپ شمس کو سونپ دیا جس کے لمس کی تمنا اسے اپنے اگلے سانس سے بھی زیادہ تھی۔ اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، ہاتھوں اور گردن میں شریانیں صاف واضح ہونے لگی تھیں۔ جج نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا اور کوئی بھی اس کی مدد کو بھی نہیں آیا تھا۔ اسے سب سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکی نے پہلے اس سے شمس کو چھینا تھا اور اب اس کی زندگی بھی چھین رہی تھی۔ پولیس اس کی جانب بڑھی اور اسے کھینچتے ہوئے کمرہ عدالت سے نکالنے لگی۔ نہیں، ایک کام جو وہ سب سے بہترین کرتا تھا وہ دوسروں کے دماغ سے کھیلنا تھا اور 3 کروڑ کے لیے پاکستان جیسے ملک میں بہت سے لوگ اس کی مدد کو تیار ہونے چاہیے تھے لیکن اسے امید تھی کہ یہ مدد اس کی توقع سے زیادہ دیر میں نہ آئے۔ وہ عدالت سے باہر نکلا تو کئی صحافی مائک لے کر اس کے سامنے آنے لگے تھے۔ مختلف قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے اور وہ کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر پولیس کے بتائے راستے پہ چلتا جیپ میں آ بیٹھا۔ وہاں اس کے علاوہ اور بھی 2 مجرم بیٹھے تھے۔ یہ اس کی آخری پیشی تھی۔
آخر اس کے بعد جیل سے نکلنا ناممکنات میں شامل ہو جاتا۔ وہ گہرا سانس لیتا، پشت سے ٹیک لگاتا، کچھ سوچنے لگا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اس لیے جلد از جلد کوئی ترکیب استعمال کرنی تھی۔ اس کی وین کے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی تھی جس میں 5 اہلکار سوار تھے۔ خود ان کی وین میں 4 اہلکار موجود تھے جو کہ کل ملا کر 9 ہوتے۔ اگر وہ کسی ایک کو بھی اپنا بندی بنا لیتا تو بھی بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ گاڑی ابھی شہرہ پہ گامزن تھی جب ایک جھٹکے سے رکی۔ شہیر سمیت اس میں سوار باقی افسر بھی چونک گئے۔ اسے باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ جہاں باقی سب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، وہیں اس کے چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ سوار 2 اہلکاروں میں سے ایک اپنے ساتھی کی مدد کے لیے اتر گیا، جبکہ دوسرا ہاتھ میں بندوق تھامے ان تینوں مجرموں پہ قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک مجرم نے اس سے گن چھیننے کی کوشش کی تو اہلکار نے اس پہ گولی چلا دی۔ وہ شخص ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ اہلکار ابھی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے شہیر نے اپنے ہتھکڑی سے بندھے ہاتھ آپس میں جوڑ کر زور سے اس کی کونی پہ حملہ کیا۔ وہ اس اچانک حملے سے چکرا کر رہ گیا تو شہیر ایک کندھے سے اسے دھکا دیتا اہلکار کے ہاتھ سے گن چھین کر اس پہ نشانہ داغنے لگا۔ جیسے ہی اس نے تیسری گولی اس کے جسم میں چلائی، وین کا دروازہ یکدم کھلا۔ چہرہ چھپائے ایک نامعلوم شخص اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اگر تم نے اپنے 3 کروڑ کا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہاری ایسی حالت کریں گے کہ سب کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ شخص اس کے ہاتھ سے گن پکڑتا باہر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ شہیر مسکرا پڑا، پہلے مجھے اس ہتھکڑی سے نکالو اور میرے لیے یہاں کے بہترین کھانے کا انتظام کرو۔ وہ اس نامعلوم شخص کے ساتھ پولیس کی گولیوں سے بچتا ہوا بھاگنے لگا۔ اسے ایک وین میں پھینکا گیا اور اس میں موجود ایک اور شخص تیز رفتاری سے اسے وہاں سے لے گیا۔ کسی آواز پر حدیل ہوش کی وادی میں واپس لوٹی۔ شاید اس کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ اپنے اطراف کو دیکھنے لگی تو سب سے پہلے شمس کے چہرے پر نظر پڑی، جس کے کندھے پر وہ سر ٹکائے پچھلے 2 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حدیل کے چہرے پہ حیا کے رنگ پھیلے تھے اور وہ شرمندگی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ کس کی کال ہے؟ وہ تھوک نگلتی ہوئی نظریں جھکائے اس سے پوچھنے لگی اور اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ شمس سہولت سے بستر سے اٹھا ٹیبل تک گیا جہاں حدیل کی موبائل سکرین پر اس کے بابا کا نام جگمگا رہا تھا۔ موبائل اٹھاتا واپس اس کے پاس آ گیا۔ اپنے بابا کی کال دیکھ کر مزید کنبل میں گھستی چلی گئی۔ ابھی تو وہ کسی صورت بھی ان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ حدیل نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما اور کال کاٹ دی، جبکہ شمس اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تم بات کر سکتی ہو اگر کرنا چاہو تو، شمس نے اس کے بال نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تو وہ جھم گئی۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ نہیں، میں پھر بات کر لوں گی۔ وہ من منائی تو شمس نے موبائل پکڑ کر کال اٹینڈ کیا اور پھر اسے حدیل کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مجبوری سے موبائل تھامتی حلق تن کرتی سرگوشی کرنے لگی۔ حدیل بیٹا کہاں ہو تم؟ ہم کب سے کال کر رہے ہیں، شمس کا بھی نمبر بند جا رہا ہے۔ ان کی آواز میں موجود پریشانی سے حدیل چونکی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ اور ہم گھر ہیں؟ وہ پیشانی پہ بل پھیلائے پوچھنے لگی تو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا شمس بھی ان کی طرز تقارب سے متوجہ ہوا۔ شہیر بھاگ گیا ہے، کیا تم لوگوں نے نیوز نہیں دیکھی؟ اب کی بار اس کے والد بولے تھے شاید انہوں نے سائمہ بیگم سے موبائل لے لیا تھا۔ بھاگ گیا ہے؟ وہ شمس کی جانب دیکھتی ان کے الفاظ دہرانے لگی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ نہیں، ہم نے نیوز نہیں سنی۔ اور بابا کب ہوا یہ؟ جیل جاتے ہوئے پولیس وین پہ حملہ ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اعظم صاحب نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ شمس نئی شرٹ پہن کر ان کے بٹن بند کرتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور حدیل کے حلیہ درست کرنے کا کہنے لگا۔ کچھ وقت پہلے کی نرمی اس کے چہرے سے غائب تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی سرد مہری آ چکی تھی۔ شمس کہاں ہے؟ اس سے بات کرواؤ، اعظم صاحب کہنے لگے تو اس کے گیٹ پہ بیل ہونے لگی۔ سائمہ بیگم گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ جی بابا۔ وہ انگلیوں سے اپنے بال ایک جوڑے کی صورت میں باندھی موبائل پہ سکرین آن کرنے لگی۔ شمس بیٹا تم لوگوں کو نکلنا ہوگا، وہ تم دونوں کے لیے آئے گا۔ اعظم صاحب کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ آپ گھبرائیں نہیں، حدیل میرے ساتھ مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن میں پھر بھی ابھی اسے لے کر یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ بار بار ڈریسنگ روم میں جاتا اور بیڈ پہ رکھے بیگ میں وہ کپڑے لا کر پھینک دیتا۔ حدیل اپنی جگہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کوئی پارسل آیا ہے اعظم؟ اسپیکر پہ سائمہ بیگم کی آواز گونجی تو شمس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے مت کھولیے گا، وہ وہیں سے چلایا تھا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ بہرا کر دینے کا اختیار رکھتی ایک آواز گونجی تھی، جس کے بعد ایک دم سناٹا ہو گیا تھا۔ حدیل آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھنے لگی۔ بابا؟ لاشعوری طور پہ وہ سب سمجھ رہی تھی لیکن اس کا دماغ شوق کی حالت میں چلا گیا تھا۔ بابا؟ وہ یکدم چلائی اور شمس تیزی سے اس کی جانب بڑھتا حدیل کو تھام گیا جو زمین پر گرتی چلی جا رہی تھی۔ بابا؟ بولے نا ماما۔ بابا؟
اس کی بات میں جنون و شدت واضح تھی۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی تو شمس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی پیشانی کو بوسہ لینے لگا لیکن عدیل اپنے آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے اصرار سے خود کو آزاد کروانے لگی تو شمس اسے مضبوطی سے جکڑنے لگا۔ عدیل ہوش میں آؤ، وہ اب چلاتے ہوئے اس کے سینے پہ مکوں کی بارش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میرے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ وہ روتے ہوئے جانی کیفے میں چلانے لگی، ہمیں یہاں سے جانا ہے، شاباش اٹھو۔ نہیں نہیں بابا، عدیل کو سر چکرانے لگا اور وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ ایک بار پھر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شمس اس کا چہرہ تپانے لگا۔ عدیل کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا وہ کسی طرح ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی یہ حالت شمس کے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں کھو سکتا تھا۔ ایک شخص کی جنون نے کتنی زندگیاں چھین لی تھی۔ شمس کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا اور اس کے والدین کو نشانہ بنائے گا، اور اب اسے اس بات کا تا حیات افسوس رہتا۔ اس نے عدیل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب چل دیا۔ خان صاحب گیٹ کھولیں، وہ چوکیدار کو بلند آواز میں کہتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے پھرتی سے راہداری طے کی اور بیرونی گیٹ کھول دیا۔ شمس بے ہوش عدیل کو گاڑی میں بٹھائے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گیٹ سے کچھ دور ہی گیا تھا جہاں کہ فضا میں گولی چلنے کی آواز بلند ہوئی۔ کار چرچراہٹ کی آواز نکالتی سڑک سے اترتی کھائی کی جانب پلٹ گئی۔ شمس نے کار کو بمشکل قابو کیا اور وہیں روک دیا۔ خالی سڑک کی وسط میں شہیر گن کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ یو مس می بردر؟ وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ سے جائے کی جانب بڑھا۔ شمس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے اور اس کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ ویسے آنٹی بالکل بھی اچھی میزبان نہیں، بہت بولتی ہیں، وہ اپنا کان کھجاتا ہوا کہنے لگا۔ مجھے ان کی زبان کاٹنی پڑی۔ کیا ہوا بھائی، مجھے خوش آمدید نہیں کہو گے؟ وہ ان کے چہرے کے خوفناک تاثرات دیکھتے ہوئے مسرور سا کہنے لگا۔ تمہیں اس کے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خود پہ بمشکل قابو پاتے کہنے لگا۔ شمس کو اس وقت محض یہ فکر تھی کہ عدیل کار میں بے ہوش ہے۔ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو اس کے لیے جان لیوا ہو۔ ویسے آنٹی سے پتہ چلا آپ نے شادی کر لی، نوٹ فیئر؟ وہ عدیل کو ونڈ سکرین میں دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ عدیل کو لگا جیسے وہ کسی اندھیرے کنویں میں گرتی جا رہی ہے۔ اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے گا، وہ ہمیشہ یہیں پھنسی رہ جائے گی۔ اسے لگا جیسے وہ اس کنویں کی تہہ سے ٹکرائی ہو اور تکلیف سے اس کی یکدم آنکھ کھلی تھی۔ جسم میں ہر جگہ درد ہو رہا تھا۔ جب آواز قائم ہونے لگے تو احساس ہوا کہ وہ کار میں بیٹھی ہے، لیکن اسے تو شمس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اچانک اپنے والدین سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو اس کی نظر دھندلانے لگی، لیکن وہ یہاں کیوں تھی؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے بیلٹ نکالتی لرزتی ہوئی کار سے باہر نکلی۔ کار کا دروازہ کھولنے کی آواز پہ شمس کی نسیں مزید تن گئی تھیں۔ اسے ابھی ہوش میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عدیل دروازہ بند کرتی پلٹی تو شہیر کو شمس سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ ساکت ہو گئی، لیکن جب پھر جیسے اس کے سامنے سب کے چہرے گھومنے لگے۔ اس کے بابا، ماما، نور اور عفان سب بے قصور تھے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نہیں بیبی، میں تم دونوں کو مار ڈالوں گا، وہ جانی کیفے میں چلائی تو شہیر نے گن کا رخ ان کی جانب موڑ دیا۔ شمس ایک لمحے میں پوری رفتار سے شہیر کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گن کا رخ موڑ دیا۔ گولی عدیل سے کچھ فاصلے پر درخت میں جا لگی۔ شہیر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر حملہ کیا تو شمس ایک سیکنڈ کے لیے توازن کھو بیٹھا۔ جانتے ہو جیل میں آپ کو لڑنے کے تمام غلیظ طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہ شمس کا توازن لڑکھڑاتا دیکھ کر کہنے لگا۔ عدیل نے یکدم شہیر کے چہرے پر ناخنوں سے حملہ کیا تو شمس کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے سر کو جھٹکنے لگا تو شہیر کو منہ پہ زوردار گھونسا رسید کیا جس سے اس کی ناک ایک آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس نے عدیل کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا تو وہ اس سے کچھ دور جا گری اور سر بری طرح سے ٹکرایا جس سے وہ اپنے حواس پھر سے کھوتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ عدیل! شمس عدیل کی ساکت وجود کی جانب متوجہ ہوا تو شہیر نے بندوق سے شمس پہ حملہ کر دیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ شمس کرا کر رہ گیا جبکہ شہیر اس کے سر کا نشانہ لینے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہارتے ہوئے اس کی پیٹھ میں اپنے دوسرے کندھے سے حملہ کیا جس سے شہیر کے پاؤں ہوا میں بلند ہو گئے۔ اس نے کہنی سے شمس کے زخمی کندھے پہ حملہ کیا جس سے وہ زمین کی جانب گرا، لیکن اپنی ہتھیلی کا استعمال کرکے بچ گیا۔ شہیر نے اپنے گھٹنے سے اس کے چہرے پہ حملہ کرنا چاہا لیکن وہ اس سے دور ہٹ گیا اور اپنے پاؤں اس کے گھٹنے پہ مارا جس سے اس کا پاؤں کھسک گیا اور توازن کھونے سے وہ منہ کے بل گرا۔ شہیر نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی ہتھیلی کا استعمال کیا جس وجہ سے گن ان دونوں سے کچھ دور جا گری۔ شمس تیزی سے کھڑا ہوا اور شہیر کے سر پر زوردار حملہ کیا۔ اس کی کک سے اس کا زخمی چہرہ سڑک سے ٹکرایا
تو وہ چیخ اٹھا، تمہیں دہشت موت ہے نا، لیکن تمہاری قسمت میں یہی ہے۔ شمس نے ایک بار پھر اسے کک کرنی چاہی، لیکن شہید نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے کھینچا، جس سے وہ بھی گر گیا۔ شہید ناک پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا گن کی جانب بڑھنے لگا، جو کہ دہلان کے قریب ہی گری ہوئی تھی۔ شمس اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے کرانے لگا، لیکن شہید کو گن کو جانب بڑھتے دیکھ ایک گہرا سانس لے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہید گن اٹھا کر پلٹا ہی تھا جب شمس نے درخت کی شاخ سے اس پر حملہ کیا اور دہلان پر اس کا پاؤں پھسلا، جس سے وہ کھائی میں گرنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹہنیوں کو جکڑ لیا جبکہ گن وہیں گر گئی۔ شمس نے جھک کر گن کو اٹھایا، اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار واضح تھے، خون کے بہہ جانے سے اس کی نظر دھندلانے لگی۔ بھائی مجھے معاف کر دو، شہید اپنی موت قریب دیکھ کر اسے منت کرنے لگا، تم مزید کسی کو تکلیف نہیں دے پاؤ گے۔ شمس اس پر گن تاننے لگا تو شہید چلانے لگا، ہم دونوں ایک سے ہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ہاتھ پھسلنے لگے تھے اور وہ کسی بھی لمحے اس گہری کھائی میں گر جاتا۔ نہیں، میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے زندہ ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے شیر پہ گولی چلا دی۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے ایک آخری کوشش کی، لیکن پکڑ کمزور ہوتے ہی وہ کھائی میں جا گرا۔ شمس شاید وہاں رہ کر روتا، اپنے باپ سے کیے وعدے کو پورا نہ کر پانے پہ افسوس کرتا، لیکن اب اس سب سے اہم اس کے لیے حدیل کا وجود تھا، جو اس کی محبت تھی۔ وہ گن پھینکتا اس کی جانب بڑھا اور دل کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ خطرہ ٹل جانے پہ اس کا جسم بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ شہید سے لڑتے ہوئے بلڈ پریشر تیز ہونے سے خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ حدیل ہوش میں آؤ، وہ اسے اپنے صحیح کندھے سے سہارا دیتا گاڑی تک کھینچ لایا اور پھر وہاں سے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا تاکہ چوکی دار کو فون ملا سکے۔ اسے جب ہوش آیا تو نمرا اور اس کے والدین اس کے ساتھ تھے۔ سر پر چوٹ لگنے سے اسے پورے 1 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے والدین اور تبریز کا پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والدین بم بلاسٹ کے سبب اس دنیا میں نہیں رہے اور تبریز اس وقت ICU میں تھا۔ یہ جان کر حدیل ہچکیاں بھر کر روتی رہی۔ یہ بات اس کی برداشت کے باہر تھی کہ اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن جس طرح ان کی جان لی گئی وہ تب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ علیان بھی مسلسل ہاسپٹل میں تھا۔ شہید نے ان کی والدہ کا بھی قتل کر دیا تھا اور انہی سے وہ ان کا ایڈریس حاصل کر پایا تھا۔ بہت سارے معصوم لوگ اس کی زد میں آئے تھے۔ شہید کی موت کھائی میں گرنے سے ہوئی یا فائر سے، یہ وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ اندازہ تھا کہ کوئی جانور اس کی لاش کو لے گیا ہوگا اور پولیس ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جنہوں نے ان کے فرار ہونے میں مدد کی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا، حدیل کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی کل کائنات اب شمس تھا، جو کہ اس وقت زیر علاج تھا۔ پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ، پلیز۔ حدیل نے ایک ہی بات کو کئی 100 بار دہرایا تھا۔ نمرا اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب نرس وہاں داخل ہوئی۔ نرس، پلیز مجھے تبریز کے بعد لے جائیں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اسے طرز سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، لیکن مریض کو تنگ مت کیجیے گا۔ وہ اس کی حالت کی پیش نظر مدد کے لیے تیار تھی۔ نرس کو حامی بھرتے دیکھ حدیل نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ کو رگڑ کر صاف کیا۔ نمرا کی مدد سے نرس کے پیچھے چل دی۔ مختلف ٹیوبز میں اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ اس وقت وہ کتنا کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی حالت دیکھ کر رو دی۔ میرے پاس واپس آ جاؤ تبریز، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں یہ اکیلے نہیں کر سکتی، میرے پاس لوٹ آؤ، پلیز لوٹ آؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسے زبردستی وہاں سے پھر سے بھیج دیا گیا۔ اگلے دن انہیں خوشخبری ملی کہ شمس کو ہوش آ گئی ہے، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک ساتھ بہت سارے دکھ اسے کھائے جا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس گئی تو شمس بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، پلیز لیٹے رہو شہید، وہ خشک لبوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ مر گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شمس پرسکون ہو گیا اور حدیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو حدیل کے والدین کی تدفین کے لیے انتظامات کرنے لگا۔ اس کے جسم کے جو حصے بچے تھے انہیں تابوت میں رکھ کر جنازہ پڑھا دیا گیا تھا۔ انسان موت سے گھبراتا ہے، لیکن اسے ایسی موت سے گھبرانا چاہیے۔ حدیل کی حالت اس دوران نازک تھی، اسے گہرا صدمہ لگا تھا اور اس دوران شمس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس کے کھانے سے لے کر اس کی کاؤنسلنگ تک وہ خود کرتا رہا تھا۔ وہ خود بھی اس سب کو سمجھتی تھی، اس لیے تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ حدیل، کیا تم نے سامان سمیٹ لیا؟ شمس نے حال سے اسے پکارا تھا۔ ہاں، بس کچھ مدد چاہیے۔ وہ سامان وہیں رکھ کر کمرے میں گیا جہاں حدیل گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت سلیو لیس ڈریس میں کھڑی تھی۔ مجھے لگا تمہیں مدد چاہیے، وہ اس کے سراپے پہ نظریں گاڑے پوچھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش سے حدیل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ مجھے لگا ہمیں جانے سے پہلے یہاں کچھ یادگار لمحے بنانے چاہیے، وہ اس کے جذبات کی شدت سے شرماتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن بہترین نہیں۔ اس میں جنونیت تھی۔ وہ کب کیا سوچتا تھا، حدیل کے لیے جاننا مشکل تھا۔ وہ ایک
مائنڈ پلیئر تھا، لیکن ایک بات پہ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی جنونیت سے وہ پہلے خوفزدہ ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ اس شدت میں کھونے لگتی تھی۔ اس نے اپنا مقام سمجھ لیا تھا، وہ اس کی رانی تھی اور راجہ رانی کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری سوچ کی سمت پسند آنے لگی ہے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ چند سال بعد سندل، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنی چیزیں یوں مت پھیلایا کرو۔ ماما میں سامان سیٹ کر رہی ہوں، چیزیں تو پھیلیں گی، آپ دیکھ کر چلیں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ 17 سالہ سندر شمس اور حدیل کی بیٹی تھی، جسے انہوں نے شادی کے 3 سال بعد گود لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حدیل زیادہ دیر ایک جگہ پہ رہنے سے خوف محسوس کرتی تھی، اس وجہ سے شمس چند سال بعد رہائش اور تبدیل کر لیتا تھا۔ اسی دوران ان کی ملاقات سندر سے ہوئی، جن کے والدین نے ایک بم بلاسٹ میں خلقے کی کسی جاں ملے تھے۔ سندر اس وقت 6 سال کی تھی اور انہوں نے اسے گود لے لیا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا شیش 5 سال کا تھا۔ آج سالوں بعد وہ مڑی واپس لوٹے تھے۔ سندر کو اپنی دوستیں بار بار چھوڑنا کسی صورت قبول نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ دل سے خفا سی تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں اپنی ماما سے بات کرنے کا۔ شمس سامان کا ایک بھاری بکسا اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وٹ ایور، وہ ناک سکڑتی ہوئی بڑبڑانے لگی۔ حدیل اور سندل میں کچھ عرصے سے مسئلے چل رہے تھے۔ ماں بننا کوئی آسان کام نہیں تھا اور سندل چونکہ ان کا اپنا خون نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ کسی اونچ نیچ سے پریشان رہتی تھی۔ وہ اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو کچھ دیر بعد شمس بھی اسے ڈھونڈتا وہاں آ گیا۔ اس نے حدیل کو عقب سے اپنے حصار میں جکڑا تو وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں سندل پہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب اس کے لیے مشکل ہے، تمہیں بھی لگتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں؟ وہ اس کی جانب پلٹی تو شمس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جس سب سے تم گزری ہو اس کے بعد یہ معمولی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی۔ وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے کہنے لگا تو حدیل اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جن میں اب سرد مہری کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ باپ بننا اس کے لیے اچھا رہا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسانے لگی تو شمس نے اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جس پہ وہ مسکرانے لگی اور پلکیں جھکا لی گئی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں ایک جگہ تو ٹک ہی نہیں سکتے، نہ جانے کیسی قسمت ہے میری۔ وہ خود کو کوستی ہوئی بیگ کندھے پر لٹکائے اپنے نئے کالج جا رہی تھی، جہاں سے اس کی ماما نے انٹر کیا تھا۔ اس کے لیے دوست بنانا ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ مسئلہ اس کی خدوخال کا تھا۔ لڑکیاں اس سے دوستی سے زیادہ اس کا مذاق بنانا پسند کرتی تھیں۔ وہ جب کوئی اس کی دوست بنتی تو کچھ عرصے بعد انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑتا۔ وہ اب اس سے تک چکی تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس نے 5 فٹ اور 9 انچ کا قد پایا تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ وہ ایک دم دبلی پتلی تھی۔ وہ لڑکی سے زیادہ کسی کمزور لمبے لڑکے کی طرح زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اوپر سے اس کا پہناوا بھی کچھ ایسا تھا۔ آج موسم اچھا تھا تو اس نے اپنے بابا کے ساتھ جانے سے بس پہ جانے کو ترجیح دی، اور اس کی ناراضگی کے سبب انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کچھ لڑکے وہاں سے گزرے تو اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے اور تالیاں بجانے لگے۔ سندل نے انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا۔ جب یکدم کسی نے اس کا بیگ کھینچا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پلٹی تو وہیں 3 لڑکے ہاتھ میں اس کا بیگ پکڑے کھڑے تھے۔ میرا بیگ واپس کرو مجھے، وہ پہلے سے جھنجھلائی ہوئی اب تپے ہوئے انداز میں بولی۔ نہیں کرتے ٹام بوائے۔ وہ اسے دھچ کرنے لگے تو سندل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے اس کا بیگ واپس کرو، کسی کی بھاری آواز پہ وہ سب چونکے۔ درختوں کی اوٹ سے ایک چوڑے سینے والا شخص ان کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرہ کالی ہوڈ سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص کا وجود سندل کو کسی خطرناک تیندوے کی طرح لگا۔ شاید ان لڑکوں کو بھی ایسا ہی لگا، کیونکہ انہوں نے اس کا بیگ وہیں پھینک دیا۔ چلو ویسے بھی اس میں لڑکیوں والا تو کچھ ہے نہیں، وہ ذو معنی طریقے سے کہتے وہاں سے چل دیے، اور سندل جھک کر بیگ اٹھانے لگی۔ میری مدد کے لیے شکریہ، وہ اپنی بہترین مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس مغرور شخص کو کہنے لگی جو اب اس کے ایک دم سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں یوں اکیلا نہیں گھومنا چاہیے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ روٹ سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی اسے اس کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج تک تو وہ اپنے بابا کو ہی سب سے ہینڈسم شخص سمجھتی تھی۔ سندل کتنا بڑا ہے تم سے، وہ خود کو ڈبرتی ہوئی خود ہی شرمندہ ہونے لگی۔ جی ویسے آپ کا شکریہ، وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتی کہنے لگی تو مقابل نے بھی اس کی سمت اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ سندل ایک بار پھر سے چونکی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی اور آخری انگلی غائب تھی۔
پھر ملیں گے سندل۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتا پلٹ گیا، جبکہ وہ یہ بھول ہی گئی کہ اسے اس کا نام کیسے معلوم ہوا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔